بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، غریبوں فقیروں
او بچا میرے مولا غریبوں فقیروں کو بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے انسان بنا میرے مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ ترجمان اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام بگڑے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی دعوت دے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دے، غافلوں کو بیداری کی دعوت دے، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دے، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت دے، سونے والوں کو بیداری کی دعوت دے اور اچھی باتوں، اچھی عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے اور حاکم اپنے ماتحت کو گرمی سے حکم دے اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے. یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد خاص تھے. آپ اپنی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو. ایک ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے کہ جو تقوی کا درس دیتا ہو. ایک ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے کہ جس کے سینے میں، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے کہ جو معاشرے کے بگڑے ہوئے زانی، چور، شرابی، فاسق، فاجر جیسے لوگوں کو دعوت دے کر، نیکی کی دعوت دے کر ان کو اسلام کے قوانین پر پابندی کروائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سارے مسلمان پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی حدیث پاک نقل کی کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیات، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی سناؤ۔ اللہ اکبر۔ امیر سنت میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اپنے نادیہ کلام میں کہ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آگے چل کر مزید حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت کہ تمہیں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی جو لوگ ہیں کامیاب ہیں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یہ زندگی میں بھی کامیاب ہیں، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے تحت آپ مزید فرماتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ جو ہے وہ بندے کو خود کو ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز کسی اور کا نعم و بدل نہیں بن سکتی، یعنی اگر کوئی یہ شخص کہے کہ یہ فرض نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی انہوں نے زندگی میں ادا نہیں کی تھی تو لہٰذا جو فرض نماز ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا ان کی طرف سے میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں خود کو ملتا ہے، لیکن نیکی کی دعوت، تبلیغ دین ایک ایسا اہم کام ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ خود کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اور اگر وہ عمل کرنے والا بن جائے، ہم نے جس کو نماز کی دعوت دی وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، ہم نے کسی شرابی کو دعوت دی کہ شراب پینا حرام ہے، اس کے دل پہ بات اثر ہوئی، وہ شراب پینا اس نے ترک کر دیا، ہم نے کسی ماں باپ کے نافرمان کو دعوت دی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے دل پہ بات لگی، چوٹ کھائی اور وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن گیا۔ تو یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے، دین اسلام کی ذمہ داری ہے، نیکی کی دعوت کی ذمہ داری ہے، یہ واحد ایسا فریضہ ہے کہ اس میں بندے کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جو دعوت دے رہا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں جس کو دعوت دی جا رہی ہے اگر وہ بھی رائے راست پر آ گیا تو اس کا فائدہ اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے یہ زیادہ افضل ہے۔ کوئی کام اگر ہم ایسا کریں کہ جس میں ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہو اور دوسرے کا بھی فائدہ ہوتا ہو تو یہ زیادہ افضل کام ہے، بشرطیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نماز کی، لیکن ہماری خود کی نماز میں کوتاہیاں ہیں۔ ہم دوسروں کو تو جناب کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ برا ہے۔ تو بندہ
نیکی کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دے اور کوشش کرے کہ وہ جو باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہے سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ بہترین بندہ کون ہے؟ تو سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ پھر فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، وہ بہترین بندہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا، اچھی بات کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خلیفہ ہے اور وہ اس کتاب یعنی قرآن کا بھی خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی، تو فرمایا ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دی جائے گی، ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ان کی دعائیں یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بھلائی کا حکم دو برائی سے منع کرو، بھلائی کا حکم دو برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی، تمہاری زندگی عافیت والی گزرے گی، آسانی سے گزرے گی تمہاری زندگی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت جو تبلیغ ہے یہ بہترین جہاد ہے، بہترین جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے ایسے ہی نیکی کی دعوت چھوڑ دینا یہ بدترین جرم ہے اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کر دیا جاتا ہے، اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں جس طرح بکھر جاتی ہیں تو کہا کہ اس کے اعمال سے بکھیر دی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب بھی اگر بندہ چلا جائے اس کو یہ سمجھ کے یہ بڑا نیک بندہ ہے، اگر اس کی صحبت میں چلا جائے پہلے تو وہ نیکی کی دعوت دے کر نماز کا بول کر قریب کرتا ہے، لیکن امیر حسن فرماتے ہیں کہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے عقیدے میں ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ الامان الحفیظ اس کی زبان ایسی بے احتیاط ہوتی ہے، بدنگاہیاں اس کے اندر ہوتی ہے، بد اخلاقی اس کے اندر ہوتی ہے، تو جو آنے والا ہوتا ہے جو قریب ہونے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار سارے ایسے ہی سارے ایسے ہی ہیں، سارے مولانا ایسے ہی ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں نادان کہ اگر ان کا ان لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم یعنی مولانا نہیں بنیں گے، ہم دین کے قریب نہیں آئیں گے، ہم جو ہے جناب اپنی زندگی میں خوش ہیں، بس جیسے ہیں ویسے بن کر رہیں گے، ہمیں مطلب کیا ہے، ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی باتیں وہ کر کے اپنا دین اور ایمان برباد کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے اسلام میں بیٹھے اسکرین بھائیوں، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر آپ دیکھیں گے نا، ڈاکٹر لے لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح انجینئر لے لیں، اسی طرح وکلا کا شعبہ لے لیں، کیا آپ کو اس کے اندر سارے نیک نظر آئیں گے؟ سارے نمازی کے کرپٹ لوگ اس کے اندر نہیں ہوتے، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح پولیس والوں کا شعبہ ہے، اسی طرح جو ملک کے تحفظات کے شعبہ جات ہیں، کوئی ادارہ ہے تو کیا اس ادارے کے اندر سارے ولی ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہم اس ملک کے اندر ایسے ادارے نہیں کہ جہاں پر بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا؟ ایسے بھی ادارے مطلب رشوت دو گے تو ہی کام بنے گا،
اس کے علاوہ کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں۔ تو جہاں پر یہ معاملہ، لیکن بندے پھر بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار چلو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، وہاں پر یہ کہتا ہے کہ یار سارے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ مل جائے گا، امید کرتا ہے یار کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا۔ تو جس طرح کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر سارے یہ نیک نہیں ہوتے تو سارے گناہگار بھی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا کریکٹ نکل آتا ہے تو ہم سب کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یار فلاں بندے نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر جا کر اپنی ضروریات یہ لیتے ہیں، ہر جگہ جا کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو دین اسلام سے وابستہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگر ان کے اندر کبھی کوئی خامی، کبھی کوئی غلطی یا کبھی کوئی ایسی بات آپ دیکھ لیں تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ یار یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے دین کے احکامات مکمل نہ پڑھے ہو، اس نے داڑھی رکھ لی ہے لیکن اس نے علم دین مکمل حاصل نہیں کیا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار مولانا ہو کر جھوٹ بولتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے جھوٹ بولتے ہو، تو بھائی کیا اس کا مطلب کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی داڑھی منڈے کو آپ نے خود نے یہ بولا یار تم نے داڑھی نہیں رکھی اور جھوٹ بولتے ہو؟ لیکن آپ نے یہ اکثر جملہ سنا ہوگا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ اس کے منہ سے جھوٹ نکلتا بھی ہے تو سامنے والا کیا کہتا ہے یار مولانا ہو کے داڑھی رکھ کے تم جھوٹ بولتے ہو، مولانا ہو کے تم مال اتنا مہنگا بیچتے ہو، مولانا ہو کے مطلب تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ تو پھر اس طرح کے وہ جملے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک مسلمان کو دین سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کس طرح ہوگا کہ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو نیکی کی یہ دعوت دیں گے۔ تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، جو لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اور سنو، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، تو اس کا اللہ نے کچھ ثواب بھی رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایک بار میں نے بھی یہ سوال اللہ سے کیا تھا، میں نے بھی یہ سوال اپنے رب سے کیا تھا کوہ طور پر کہ اللہ تو نے مسلمانوں کو یا تو نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، تو کیا تم نے ثواب بھی رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ثواب بھی سنیے کیسا ثواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ثواب کی بات کرتے ہو، اگر وہ بندہ صاحب ایمان ہوا اور اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی طرف بلانے والا ہوا، سنو اس کے میں ہر کلمے کے بدلے میں اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک جگہ ہے کہ 60,000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں، تو اس کا مطلب کہ بندہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ خالی یہ نہ سمجھے میں نمازی بن گیا ہوں باقی سارے باڑ میں جائے، میں نیک بن گیا ہوں باقی سارے گڈھے میں جائے، بس میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ پہلے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ نماز کی دعوت بھی دیں۔ آپ دیکھیے آپ کے اطراف میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جمعے تک کی بھی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ آپ تھوڑا نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا، دیکھیں جو اگر کام کرتا ہے نا کوئی نیک کام تو اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ایک بے نمازی کسی بے نمازی کو دعوت دے گا تو اتنا اثر اس کی زبان میں نہیں آئے گا، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ اگر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے گا نا یار چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو پھر آپ کی زبان میں اثر آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نیکی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر برائی سے روکنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یار اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ اپنا حساب دے گا، میں اپنا حساب دوں گا۔ میرے بھائی اگر آپ پر نیکی کی دعوت کا فریضہ فرض ہوا نا تو پھر اس کا بھی حساب دینا ہے، اپنا بھی حساب دینا ہے۔
یہی بندہ کل قیامت والے دن گریبان پکڑ کر کہے گا ہاں بھائی تمہیں جب دین پتا تھا، تمہیں جب دین کی سمجھ تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، تم نے مجھے دعوت کیوں نہ دی، تم نے مجھے برائیوں سے کیوں نہیں نکالا؟ پھر وہ ہمارا گریبان پکڑے گا، اور گریبان پکڑنے والوں میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ ہمارے اپنے گھر والے، سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا رشتہ دار تھا، یہ تو میرے چاچا کا بیٹا تھا، یہ تو میرے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی نیک نظر آنے والی بات نہیں کی، یا ہمیں دعوت نہیں دی، لہذا وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو پکڑیں گے۔ اچھا ان کا عمل ان کے ساتھ، اگر انہوں نے نمازیں چھوڑی ہوگی تو اس کا بھی حساب اللہ ان سے فرمائے گا کہ بھائی کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ جب میں نے تمہیں عقل دی تھی اور نماز کا حکم تمہارے سامنے تھا، کیا تم جمعے کے بیان نہیں سنتے تھے؟ کیا تم شب برات کے بیان نہیں سنتے تھے؟ کیا تم مطلب لوگوں کو نیکی کی دعوت، یا جو نمازی نماز کی طرف مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کیا تمہارے اندر عقل نہیں تھی اتنی کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے روزانہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، کیا ہم نے تمہیں بیرا پیدا کیا تھا؟ کیا تم وہ آواز نہیں سنتے تھے؟ تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی، یعنی دونوں طرف معاملہ ہوگا، پکڑ ہر بندے کی ہوگی، لیکن بعض اوقات وہ پکڑ بھی ہوگی کہ جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوگا، دوسرے کے ساتھ ہوگا، وہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ بہرحال تو ہمیں اپنے اس فریضے کو تھوڑا ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی سب سے پہلے آپ نماز کی دعوت، ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک گلی کے اندر اگر حساب لگانے جائیں تو 4 نمازی ہوں گے، باقی 7 یہ ویسے ہی بے نمازی ہوں گے۔ تو بھائی جس گھر کے اندر اگر ایک بے نمازی ہو نا تو وہاں اتنی نوسط برستی ہے کہ اگر دیکھ لیا جائے نا تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اتنی نوسط برستی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارے گھر پہ جادو کروا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی کالا علم کروا دیا۔ میرے بھائی کالا علم آپ خود کروا رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے، جادو آپ خود کروا رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے۔ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس روزگار کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کہ آپ کے پیچھے لگے کہ جادو کروانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ تھوڑا سوچیں ہم کہ اگر کوئی اس طرح کا بات کرتا بھی ہے کہ بھائی میرے گھر میں جادو ہے، یہ سب سے پہلے نماز شروع کر دے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، آپ دیکھیں آپ کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور آپ دیکھیں کہ پھر کس طرح ہمارا معاشرہ ایک بہترین بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ نیکی کی دعوت دینا اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج میں نے موضوع نیکی کی دعوت کا اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں خود الحمدللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، جیسے عید پر بھی میں گیا تھا۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ اسی طرح ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اپنے علاقے کو چھوڑنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے علاقے کے اندر اتنے بے نمازی ہیں تو آپ یہیں پر ہی دین کا کام کریں۔ تو بھائی ہم یہاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو سفر کرنا ہے نا یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، ورنہ تو 1,24,000 انبیاء کرام صحابہ کرام آئے، حضور کی صحبت سے فیض یافتہ ہوئے، لیکن آپ دیکھیں مشکل سے 10,000 کے مزار یہ جنت البقیع اور جنت المعلا میں، تو بقیہ کہاں گئے؟ بقیہ انہیں تو یہ چاہیے کہ سب کے سب وہاں ہوتے، مکے اور مدینے کو کون چھوڑتا؟ لیکن کیوں چھوڑا انہوں نے؟ سفر اختیار کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مطلب علاقے کو چھوڑا، مسجد نبوی شریف کو مطلب الوداع کہہ کر کس لیے آپ باہر گئے؟ کہ نیکی کی دعوت۔ آپ دیکھیں آج آپ کو UK کے اندر، لندن کے اندر، امریکہ میں پتہ نہیں کہاں صحابہ کرام کے مزار ملیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ رہتے وہاں پر تھے، لیکن کیا ہوا؟ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جب اپنے گھروں سے نکلے تو کیا ہوا کہ وہیں سکھاتے مثال ہو گیا، اور پھر ان کے مزارات وہاں پر بن گئے۔ آج جو اسلام اتنا لہلاتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں، وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے دین کی خاطر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا زبردست مدنی ماحول ہے۔ سب سے پہلے آپ مدنی چینل دیکھنے کے عادی بن جائیں۔ آپ مدنی چینل، گھر پہ چینل تو مختلف سب کے پاس ٹی وی ہوگا، تو آپ مدنی چینل دیکھیں، وہاں پر آپ کو پتا چلے گا یار یہ دعوت اسلامی والے کتنا دین کا کام کر رہے ہیں، اور کم و بیش 250 ممالک کے اندر 182 یا 175 ممالک کے اندر یہ دین مدین کی خدمت میں مشغول ہے۔ جہاں یہ مسجدیں نہیں تھی وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، الحمدللہ شہر گاؤں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت، یہ دعوت اسلامی دیتی ہے۔ الحمدللہ عزوجل 12 دن کا مدنی قافلہ یہ رائے خدا عزوجل میں لاہور سفر کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی جب ہم جاتے ہیں تو کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں
نمازیوں کی اتنی اکثریت نہیں ہوتی، لیکن پھر وہاں پر جا کر جب ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ نمازی یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے وقت ملے نا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور الحمدللہ اس مسجد سے بھی تقریباً 8 کے قریب اسلامی بھائی میرے ساتھ یہ قافلے میں آ رہے ہیں 12 دن کے لیے۔ پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا تو 2 تھے، لیکن اس دفعہ الحمدللہ آج اسلامی بھائی ہرا مسجد سے الحمدللہ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، انہوں نے فرق دیکھا نا کہ یار اسی میں ہی پکا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ قافلوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم اس قرآن کی آیت کے گھروں میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی ایک کامیاب انسان بن جائیں۔ ابھی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس قافلے کے مسافر بنیں۔ کل ہماری روانگی، کل جو ہے ہماری روانگی ہے، رات کو تقریباً 11:30 بجے جائیں گے۔ اتوار کو 4 بجے کی ہماری یہ ٹرین ہے۔ یہ کیا نام ہے، کامران بھائی انہوں نے بھی 12 دن کا سفر کیا ہے۔ پیچھے بلاول بھائی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا ہمیں مزہ آیا تھا۔ بلاول بھائی آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں، کامران بھائی وہاں سے کو آنے آ کر ان کو جذبہ ملا کہ اب نماز نہیں چھوڑنی، اب نماز پابندی سے پڑھنی۔ تو بہرحال میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ اس مدنی قافلے کے آپ مسافر بنیں۔ نور مسجد سے بھی سفر کر رہے ہیں، ہرا سے بھی سفر کر رہے ہیں، وہاں انفیا سے بھی سفر کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں، ہمت کریں۔ اگر اب دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ ہمت کریں، کوشش کریں کہ بھائی امام صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور اخراجات وغیرہ جو بھی ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ آپ دیکھیں یہ 12 دن آپ گزاریں گے، یہ 12 دن ایک طرف جب گزار کر آئیں گے آپ کی زندگی کے 12 دن ایک طرف، وہ پورے سال کو جتنی زندگی آپ نے گزاری آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کتنا آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ میں الحمدللہ امام، لیکن میں بھی مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں۔ تو آج کی دعوت دینے کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو کام کریں تو لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر نمازی بندہ ہے وہ اگر نماز کی دعوت دے گا تو اس کی زبان میں پاور ہوگا۔ تو میں خود الحمدللہ قافلے میں سفر کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ چلو یار امام صاحب میں بھی چلتا ہوں۔ مدنی قافلے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا کی قسم دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کینسر والے مریضوں کو شفا ملتی ہے، جن کو ڈاکٹروں نے بول دیا بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو دعا کرو، خدا کی قسم وہ قافلے میں انہوں نے سفر کیا یا کسی کے نمائندے بن کر آئے، اللہ نے ایسا کرم کیا کینسر کی بیماری ختم، کینسر کی بیماری ختم۔ بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی مشکلات یہ سفر میں جب ہم چلتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ جمعے یہ کوئی اور ہوں گے انشاءاللہ، میرے دوست ہیں وہ جمعہ پڑھائیں گے کیونکہ میں تو مدنی قافلے میں ہوں گا، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو موضوعات میں نے کہا تھا تو وہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ، جو حقوق کے حوالے سے بات تھی ہماری، وہ پھر جب میں آؤں گا تو پھر ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔